الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج ہم 12 ربیع الاول 2026 کو اپنی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے کلام سے کریں گے. اس کے لیے میں دعوت دوں گا شایان شاہد کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اس کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ محترم عمران ضیاء صاحب تشریف لائیں. اس سے ڈاکٹر فہیم صاحب آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے رہنمائی فرمائیں. اچھا جی، اس کے بعد تشریف لائیں داؤد ابو الاعلیٰ داؤد تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے اور دوسروں کی مدد فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں، سلام کرتے اور ان کی خوشی کا خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے والدین کا احترام کریں، اساتذہ کی عزت کریں، بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں. سچ بولیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں. اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور اچھے اخلاق اپنانے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد تشریف لائیں حمزہ خان. اچھا تشریف لائیں عبداللہ شاہد. عبداللہ شاہد اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. الطہور شطر الایمان واپسی نصف ایمان. یہ تھے جی عبداللہ شاہد. اس کے بعد تشریف لائیں رضوان. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، تجمع حیا ایمان کا حصہ ہے. لا تغضب صلی. الحیاء من الایمان کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد تشریف لائیں جی عنایہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر کریں. عنایہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم استغفار مہمانان کرام، قابل احترام والدین اور میرے پیارے لوگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت رحمت و معاف کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قرآن مجید میں ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ محبت، نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد تشریف لائیں سمر شاہد اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آ جائیں. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. جی یہ تھے سمر شاہد، آپ کے سامنے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اس کے بعد تشریف لائیں مہربانوں اور شہربانوں. نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر پر کے سلیلا، پھول کھلتے ہیں پر پر کے سلیلا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ
جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اس کے بعد تشریف لائیں عباد اللہ. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں عباد اللہ. لا تک غصہ نہ کرو. لا تک غصہ نہ کرو. ذاک اللہ. یہ تھی عباد اللہ. اس حدیث سے پیش کر رہے تھے. اس کے بعد آ جائیں محمد بن قاسم. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں محمد بن قاسم. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ تجمع اللہ سے ڈرو. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جی محمد. شیزہ تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ. ترجمہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جزاک اللہ. اس کے بعد تشریف لائیں جی جہان سے سیرت النبی کی جی حدیث پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس احسنهم خلقا. ترجمہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. جزاک اللہ. تشریف لائیں مینا بھی. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر مینا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ساتھیو، معزز مہمانان گرامی، میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے حفاظ اسلام کے موضوع پر چند ذرائع پیش کرنا چاہتی ہوں. معزز سامعین، اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر محدود نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، اخلاق ہو، تجارت ہو، عدل و انصاف ہو، تعلیم ہو، حکومت ہو یا سیاست. اسلام انسان پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کی دعوت دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ. طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد تشریف لائیں علیحہ مظہر. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر کریں. علیحہ. مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. محترم اساتذہ کرام، عزیز مہمانان گرامی، قابل احترام والدین اور میرے پیارے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت اور شفقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ صلی
وارث بھی تشریف لے ایسا. السلام علیکم، میرا نام ایمان فاطمہ ہے. میں آپ کو آج حسبی ربی جل اللہ علیہ کے بارے میں نام سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو تقریر ہے. مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے. میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، سامنے سیرت محبوب خدا رکھی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، قابل احترام والدین اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانتداری کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے عزیزوں، سچ بولنا اور امانت کی حفاظت کرنا اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے، اور ان دونوں صفات کا سب سے کامل نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبوت سے پہلے بھی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچا اور امین یعنی امانتدار کہا کرتے تھے. اس کے بعد تشریف لائیں ریحان تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ جمیل الجمال ويحب الجمال. جمال اللہ خوبصورت ہے اور ہمیشہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جزاک اللہ. اس کے بعد تشریف لائیں حیدر. دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اس کے بعد تشریف لائیں موسیٰ ہارون. تلاوت کلام پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ خیر. اس کے بعد تشریف لائیں ہادیہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ہادیہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ ہو ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی، زمانہ ہو ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کون کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. اس کے بعد تشریف لائیں محمد بن ہاشم. محمد بن ہاشم تشریف لائیں.
جزاک اللہ خیر. یہ تھے جی محمد بن ہاشم اپنی ننھی منی سی آواز میں آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص پیش کر رہے تھے. اس کے بعد تشریف لائیں نعمان تشریف لائیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل لہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ. ترجمہ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے جتنا ثواب ملتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد تشریف لائیں سید منی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر کیجیے. سید منی. جہاں ہو حکم رب وہی مومن کی راہ ہوتی ہے. جہاں ہو حکم رب وہی مومن کی راہ ہوتی ہے. یہی اسلام ہے یہی بندگی کی چاک ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، قابل احترام والدین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے بندگی رب سیرت نبی کی روشنی میں. عام طور پر ہمارے معاشرے خصوصاً بر صغیر میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام ہے. یقیناً یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے، لیکن اسلام کا تصور بندگی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اسلام انسان کو صرف مسجد تک محدود نہیں کرتا بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت میں عبادت سے مراد صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس حقیقت کی عملی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت گزار نہیں تھے بلکہ ایک بہترین معلم، بہترین شوہر، بہترین والد، بہترین تاجر، بہترین قاضی اور بہترین سپہ سالار بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھایا. یہی حقیقی بندگی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہو تو تعلیم حاصل کرنا، محنت کرنا، اس کے حلال کمانا، والدین کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا اور اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرنا بھی عبادت بن جاتی ہے. میرے محترم حاضرین، اسلام صرف انفرادی اصلاح کا دین نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کا بھی دین ہے. اسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں عدل ہو، امانت ہو، دیانت ہو، رحم ہو، مساوات ہو اور ہر انسان کو اس کا حق ملے. اسی لیے اسلام نے معیشت، سیاست، عدالت، تعلیم اور معاشرت اور بین الاقوامی تعلقات تک کے اصول بیان کیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک صبر، دعوت اور تربیت کا عظیم کام کیا. ظلم و ستم برداشت کیے، اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے شمار قربانیاں دی. پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف نافذ ہوا. یہی وہ ریاست تھی جسے ہم ریاست مدینہ کے نام سے جانتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف انفرادی عبادت تک محدود نہیں بلکہ ایک صالح معاشرے اور ایک عادلانہ نظام کے قیام کی بھی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام نظام زندگی پر غالب کر دے. بڑے صدیر کے عظیم مفکر سید ابو الاعلی مودودی نے اسی حقیقت کو واضح کیا کہ بندگی صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے قانون کی اطاعت کا نام ہے. جب فرد، خاندان، معاشرہ اور ریاست سب اللہ کے احکام کے مطابق چلیں تو بندگی کا تصور مکمل ہوتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور روزے رکھیں
بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کردار کو اسلامی بنائیں، انصاف کو فروغ دیں، دیانت داری اختیار کریں، معاشرے میں خیر کو عام کریں اور جہاں تک ممکن ہو پر عمل حکمت بھریں اور عملی طریقے سے اسلام کی تعلیمات کی نفاذ اور ایک عادلانہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں اپنی بات اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی بندگی کرنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے اور اپنے کردار سے اسلام کا بہترین نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ صحیح ہم آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد تشریف لائیں لائبہ خان، لائبہ تشریف لائیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ ترجمہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان رہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد تشریف لائیں اسکندر، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و دار نیتوں پر ہے۔ الدین النصیحہ، دین کا خائی کا نام ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد تشریف لائیں عیان منیر، عیان منیر تشریف لائیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کو رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ تھے عیان منیر۔ اس کے بعد تشریف لے آئے مدثر، مدثر عثمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ ترجمہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ ترجمہ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد تشریف لیں شایان شاہد، شایان شاہد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم اساتذہ کرام، معزز مہمان گرامی، قابل احترام والدین اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس بابرکت محفل میں سیرت طیبہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ ان تمام انبیاء میں سب سے آخری اور سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف بات ہی نہیں سکھاتی بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنا، ایمان کی حفاظت کرنا، والدین کا احترام کرنا، اساتذہ کی عزت کرنا، چھوٹوں کی شفقت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس
اس لیے مسلمان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سب طالب علم ہیں۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ خیر۔ اس کے بعد تشریف لائیں مائرہ مصر تشریف لائیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قليل النصيحة ترجمة الفاتحة نعم يا جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد تشریف لائیں زین علی عمران اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، قابل احترام والدین اور میرے پیارے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے ذات الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیاں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک ظلم و برائی کو چھوڑ دیں، نیکی تقویٰ کی زندگی اختیار کریں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا بلانا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ نے بلایا، گالیاں دی، راستوں میں کانٹے میں اور تکلیفیں پہنچائیں، لیکن پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور بڑے سے بڑا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تشریف لائیں فرحان شاہد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ ترجمہ، جہنم سے بچو خالی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہیں ہو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد تشریف لائیں مریم تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد تشریف لائیں ثقلین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ اس کے بعد تشریف لائیں نور فاطمہ۔ بیٹھے رہے چلے بسم فاطمہ۔ شفیق فیاض کون ہے؟ شفیق فیاض کون ہے؟ آپ کو ملا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ اس کے بعد شیخ موسیٰ۔
اگر کچھ بھی نہیں آتا تو اسٹیج پہ کھڑا ہونا مقصود ہے. ٹھیک ہے. بچہ باقی رہ گیا کوئی ایسا بچہ جس کا نام نہ لیا؟ حمزہ آ جائیں. حمزہ خان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، ترجمہ آسانی پیدا کرو سختی نہ کرو. اب اس کے بعد انعامات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے تشریف لائیں